السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف کم جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب کی طرف۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی تمہاری سب کی طرف اللہ کی طرف سے بڑی روشنی، کھلی روشنی اور بڑی کتاب۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مبین کتاب اور مبین روشنی تمہاری طرف آ چکی ہے۔ جس موضوع کو ہم شروع کر رہے ہیں آج، یہ موضوع ہے کہ قرآن نور مبین ہے ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے نور مبین ہے۔ تو قرآن نور مبین ہے، تو کیا ہم نور مبین سے نور روشنی لے رہے ہیں یا اندھیروں میں ہی بھٹک رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں ہی یہ فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہدی ہدی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت کن کے لیے؟ جو اتباع اور اللہ کی رضا کے لیے اتباع میں اپنے آپ کو کھپائیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ان کو دکھاتا ہے۔ ان کو دیکھیں، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ نہیں ملتا الا یہ کہ جس کے لیے وہ صحیح کرے گا۔ دنیا بھی صحیح کوشش سے ملتی ہے اور آخرت بھی کوشش سے ہی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روشنی اور یہ نور اور یہ کتاب مبین ساری انسانیت کے لیے بھیجی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس نے اس بات کو مان لیا، اس پہ ایمان لے آئے کہ ہاں واقعی یہ ہمارے لیے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، ہماری لیے رہنمائی ہے، اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جو نہیں اس کو مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، سمجھتے رہیں، لیکن جو اس پہ ایمان اس طرح نہیں لاتے، اس کو اس طرح نہیں مانتے، اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس طرح اپنے عمل اس کے مطابق نہیں گزارتے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، نہ مرنا اس طرح، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم میرے فرما بردار نہ ہو، میرے سارے حکم ماننے والے، بجا لانے والے نہ ہو۔ یعنی اللہ کی رضا، اس کی اتباع کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پتھر کھائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اس قرآن کو اٹھے، لوگوں تک پہنچایا، دعوت کو پہنچایا، اسی طرح اسی سنت پہ چل کے پہنچانا ہے، یہی ہے۔ تو یہ نور مبین ہے ساری انسانیت کے لیے، کتاب اللہ نور مبین ہے ساری انسانیت کے لیے۔
جیسے دوسری جگہ فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینا، اے دنیا کے سارے انسانوں تمہاری طرف آ چکی روشن دلیل، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف روشن دلیل آ چکی، اور بڑی روشنی آ گئی ہے، بڑی روشنی ہے ابھی سے، لیکن روشنی تو ان کے لیے ہے جو اس سے روشنی لیں گے، جو اس سے روشنی نہ لیں ان کے لیے کیا روشنی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کتاب میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بڑی مثالیں دے دے کر سمجھائی۔ دیکھیں، سن لیں آیت، سورہ کہف کی 54 آیت ہے، 54 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مِثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں میں ہر مثال سے سمجھانے کی کوشش کی، انسانوں کے لیے ہر مثال دی، لیکن انسان ہے کہ وہ جھگڑیلو ہے، ہر چیز پہ بحث مباحثہ کر رہا ہے۔ اب جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر مثال دی ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اے انسانوں، ایک ضرب المثال دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کان کھول کے سن لو۔ کون کہہ رہا ہے، کون مثال دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، مالک کائنات، خالق کائنات، جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان رگ سے، یہ شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معاکم اینما کنتم، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے جہاں بھی تم ہو۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں تمہارے لیے ضرب المثال دی جا رہی ہے، کان کھول کے سن لو، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، کسی کو بھی پکارتے ہو، کسی نبی کو پکارتے، کسی فرشتے کو پکارتے ہو، کسی ولی کو پکارتے، کسی غوث کو پکارتے ہو، لَن يَخْلَقْ ذِبَابٌ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے پوری کائنات پیدا کر دی، تم کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، فضاؤں کو پیدا کیا، بادلوں کو پیدا کیا، بارشوں کو پیدا کیا، تم ایک مکھی، سارے جتنے بھی جن کو تم پکارتے ہو، تمہارے بہاول حق، تمہارے جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سارے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ، یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی اور جن کو پکارا جا رہا وہ بھی، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرات، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل صحیح عمل کیا ہے اور غلط عمل کیا ہے۔ دوستو، میں یہ قرآن کا سلسلہ، درس کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی چاہیے اور سوال جواب بھی چاہیے، تاکہ ہو سکتا میری بھی اصلاح ہو اس میں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ آپ پلیز فالو کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ انشاءاللہ میرے چینل کو فالو کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ مانگنے والے بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ آپ اندازہ کریں، اتنی نور مبین روشنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نور اور روشنی بھیج دی ہے، ہم اس سے کیا استفادہ کر رہے ہیں، کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کل کو پھر ہم خسارے میں رہیں گے کہ نہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تمہیں بتا دیا جائے کہ وہ کون سے عمل ہے تمہارے جو خسارے میں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
جو گمراہی کی طرف ہی زندگی گزارتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم تو نیکی کے کام کر رہے ہیں. کہتے رہے یا باول حق بیڑا تک جا چشتی پار لگا دے کشتی، یا فلاں یا فلاں یا دستگیر. وہ آپ نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوئی ہیں. یہ سب قرآن ان کی نفی کرتا ہے. ضرب المثال، مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ فرماتا ہے کہ اکثر شئی جدلا، انسان ہر چیز میں جھگڑیلو ہے، نہیں مانتا بات. تو دوستو یہ بات مانو، قرآن کو مان لو. ٹائم زیادہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں انسان نے کب اللہ کے سامنے پیش ہو جانا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا نہیں، دیکھو نہ مرنا اس سے پہلے کہ میرے پورے فرما بردار بن جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ پڑو. یہ قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے اللہ کی رسی. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے والے بنائے، اس کو سمجھنے والے بنائے، اس پہ تدبر کرنے والے بنائے، اس پہ تفکر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. ہم وہ کوشش کے بغیر نہیں حاصل ہوگا. لیس الانسان الا ما سعی. جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی تمہیں حاصل ہوگا. پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو فالو کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی. مجھے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ میری بھی اگر کہیں کی اصلاح ہے تو اصلاح ہو جائے. اب یہ چینل اللہ نے یہ دی ہے نعمتیں. یہ سوشل میڈیا، یہ پہلے ہم لوگوں کو چند کو بلا کے درس قرآن کرتے تھے، اب ہماری بات دور تک پہنچتی ہے. کس اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ اس قرآن کو، اس کے ذریعے قرآن کی تبلیغ کو پہنچائیں. ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا سے اور بھی بڑی بات ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام یہ ہے جس کے لیے امت مسلمہ چنی گئی ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس طرح ہم نے تم کو درمیانی امت، وسطی امت بنایا ہے کہ اللہ کے رسول تم پہ اور تم لوگوں پہ گواہی دو گے. کس چیز کی گواہی دو گے؟ کہ یا اللہ یہ ہم نے تیری بات، تیرا قرآن، تیرا کلام لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ اس سوشل میڈیا سے زیادہ پہنچ سکتا ہے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم.